اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار پچھلی رات کے پہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مومنوں کے کچھ اوصاف اور ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شاہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو یہ کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ، والملائکۃ اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم والے، قائماً وہ حاکم ہے بالقسط انصاف کے ساتھ، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو کہ انصاف پر قائم ہے وہ بھی گواہی دیتی ہیں۔ اور یہ سارے کیا گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ، العزیز الحکیم جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین بے شک جو دین ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، الاسلام وہ اسلام ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا اخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا، الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جنہیں جو ہے وہ دی گئی کتاب، الا من بعد مگر اس کے بعد، ما جاءہم العلم کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم آپس میں سرکشی کے دوران، آپس میں اناد کے باعث۔ اور اہل کتاب نے علم حاصل کرنے کے باوجود جو آپس میں اختلاف کیا وہ تو صرف ایک دوسرے سے اناد اور سرکشی کے باعث تھا۔ وَمَن يَكْفُرُ اور جو انکار کرے گا، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ بس اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو پیروی کی ہے، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اسلمت میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ومن وجہی للہ اور اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا ہے، ومن اتبعن اور جو کوئی میری پیروی کرے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اس نے تو اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھوں کو بھی کہہ دیجئے، اسلمتم کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، کیا تم بھی مطیع اور فرما بردار ہو گئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا بس اگر وہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، فقد تو بے شک اہتدوا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ پر جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے، بلاغ پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ محترم سامعین دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ تو اسلام ہی ہے، دین تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کیا کہ اللہ، فرشتے اور علماء ان سب نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اصطلاحی شرح کے اعتبار سے اسلام کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں اور احکامات لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کو ماننا، اور یہی ایمان کا اصطلاحی معنی بھی ہے۔ اور اس اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم بات کریں تو ایمان کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو مامون اور بے خوف کرنا۔ انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے آپ کو دوزخ کے دامی عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اسلام کے لغوی معنی یہ ہوگا اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، سلامتی میں داخل ہونا اور اخلاص۔ اب انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے،
دنیا میں اس کی جان اور مال جو ہے وہ سلامتی میں رہتے ہیں اور وہ آخرت میں عذاب سے بھی سلامت رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پھر آگے ارشاد فرمایا، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو آپس میں اختلاف کیا وہ تو ایک دوسرے سے بہت عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں تو بے شک اللہ تو پھر جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جن اہل کتاب کے اختلاف کا ذکر ہے ان کے بارے میں درج ذیل اقوال ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے تورات کو 70 علماء کے سپرد کر دیا اور ان کو تورات پر امین بنایا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر کئی زمانے گزر گئے، ان 70 علماء کی اولاد اور ان کی اولاد نے آگے تورات کا علم رکھنے کے باوجود آپس میں باہمی حسد اور عناد کے باعث ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ کچھ علماء مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اہل کتاب سے مراد جو اختلاف کرتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہے، جو باوجود انجیل کی تعلیمات کے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا اور انہیں عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کہا دیا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عزیر ابن اللہ ہے، مطلب عزیر ابن اللہ ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن اللہ ہے۔ بہرحال ان دونوں کے الگ اختلافات جو ہے وہ الگ الگ بتائے اور پائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور آپ اہل کتاب اور ان پر لوگوں سے بھی کہہ دیجیے کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھ لیں کہ وہ ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمے تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے جو تبلیغ آپ کے ذمے ہے وہ آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں ان ان پڑھ لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام آیات سے مراد کفار ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اسلام قبول کر لو، بلکہ امر کی بجائے، حکم دینے کی بجائے اللہ نے استفہام کیا، پوچھا، سوال کیا اور بتایا۔ لہٰذا یہ بات ذرا برابر جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں رکھتی کہ جب کسی مصنف مزاج شخص کے سامنے جب کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر بھی وہ وہ بہانے وغیرہ تلاش نہیں کرتا اور اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو آج کے لیکچر کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اس آیت مبارکہ اور اس کے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ دلیلہ سے اس کلام مجید کے ثواب کو اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت، دعائے سارے ثواب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خصوص بالخصوص میری والدہ کی قبر پر ہزاروں رحمتوں، کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔